قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. معتدل کا مطلب میں نے بیان کیا تھا دو انتہاؤں کے بالکل درمیان میں. ایکسٹریمزم سے جس چیز کو آج تعبیر کیا جاتا ہے اس آیت نے اس کی نفی کر دی. آپ کسی چیز میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں پہنچتے. میں نے عرض کیا تھا کہ دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے وسط سین کے زبر کے ساتھ, ایک ہے وسط. وسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نقطے ان کے درمیان میں کوئی بھی نقطہ بالکل بیچ کا ضروری نہیں ہے. اور وسط سین کے زبر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نقطوں کے بالکل بیچوں بیچ, بالکل بیچ میں. تو اللہ نے اس امت کی جو تعریف کی اس تعریف میں یہ نہیں کہا کہ یہ امت وسط ہے, بلکہ کہا کہ یہ امت وسط ہے سین کے زبر کے ساتھ. ہر چیز میں دو انتہاؤں کے بالکل بیچ میں. مسئلہ سارا خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ جو دو انتہائیں ہیں اس کو ڈیفائن کرنے میں غلطی کرتے ہیں. اس لیے آج ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے معتدل. میں کیا ہوں؟ معتدل. تو یہ دو انتہاؤں کو سمجھنا اور ان کا درمیانی پوائنٹ کیا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور پھر آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے اندر وہ اعتدال پیدا کرنا ہے. اور اگر میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہی بے اعتدالی, تو شاید یہ بات غلط نہیں. ہر چیز میں افراط و تفریط کا شکار, سیاست میں بھی, پیسہ خرچ کرنے میں بھی, دین اور مذہب کے معاملے میں بھی, گھر والوں کے حقوق کے معاملے میں بھی, صحت کے حوالے سے بھی, کسی سے محبت ہو یا نفرت ہو اس حوالے سے بھی, غصے کی جو کیفیت ہے اس میں بھی, غیرت کے معاملے میں بھی, حیا کے معاملے میں بھی, بہادری میں بھی, قوم پرستی میں بھی, پیسہ کمانے میں تو سبھی, اس میں بھی, محنت میں بھی. تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی معاشرے میں کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں صحابہ کرام, اہل اللہ, بزرگان دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اعتدال نظر آ جائے. یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا اور اس میں ہمیں اعتدال پیدا کرنا ہے. آپ اگر غیر مسلم کنٹریز میں جائیں, غیر مسلم قوموں کو دیکھیں, آپ کو ان میں یہ بے اعتدالی ہم سے زیادہ نظر آئے گی. وہ تو بالکل ہی اعتدال سے ہٹ چکے ہیں. آج کل یوٹیوب پہ, فیس بک پہ مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کچھ ان میں اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے لوگ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ سکھائیں نہ سکھائیں پیسے کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں گے. آپ 5 روپے بھی نہ کمائیں مگر پاگل ہو جائیں گے, آپ باولے ہو جائیں گے. آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جائے گا میں تھوڑے دنوں میں کیسے لاکھوں پتی بن جاؤں. پہلے زمانے میں لوگ بتاتے تھے بیٹا غربت کوئی عیب نہیں ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تھوڑا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, کہا کرو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یہ پیسہ اللہ کی دین ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اس کا آپ کی محنت سے اتنا تعلق نہیں ہے, اس کا تقدیر سے تعلق ہے. ماں باپ سکھاتے تھے کہ بیٹا